آج کی دنیا قرض کے ایک ایسے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے جس سے نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس طوفان کے مرکز میں ایک ادارہ ہے جو خود کو دنیا کا مالیاتی محافظ کہتا ہے، یعنی IMF۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی مسیحا ہے یا خود بحران کا حصہ؟ آئیے اس پیچیدہ سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ 3 ارب یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ دنیا کی تقریباً آدھی آبادی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں حکومتوں کو ہر روز ایک ناممکن فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ فیصلہ ہے کیا؟ یہی ہے وہ ناممکن انتخاب۔ ذرا سوچئے، ایک طرف بچوں کے اسکول اور لوگوں کے اسپتال ہیں، اور دوسری طرف قرض کی قسطیں۔ جب حکومتیں تعلیم اور صحت کے بجائے قرض کی ادائیگی کو ترجیح دینے پر مجبور ہوں تو اس کے نتائج پوری نسلوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ اور یہ اعداد و شمار اس بحران کی سنگینی کو واضح کرتے ہیں۔ گلوبل ساؤتھ یعنی ترقی پذیر ممالک اپنی کل آمدنی کا اوسطاً 38% صرف قرض چکانے میں لگا رہے، اور افریقہ میں تو صورتحال اس سے بھی بدتر ہے۔ وہاں ہر 100 روپے میں سے 54 روپے سیدھے قرض کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں، مطلب آدھی سے زیادہ کمائی شہریوں پر خرچ ہی نہیں ہو پاتی۔ تو جب حالات اتنے خراب ہو جائیں، جب کوئی ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ جائے، تو وہ مدد کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ اکثر دنیا میں صرف ایک ہی دروازہ کھلا نظر آتا ہے، اور وہ دروازہ ہے IMF کا۔ اسے دنیا کا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی آخری امید، آخری سہارا۔ ایک ایسا ادارہ جو اس وقت مدد کو آتا ہے جب کوئی اور راستہ باقی نہ بچا ہو۔ کئی دہائیوں سے IMF دنیا کے لیے ایک مالیاتی فائر بریگیڈ کا کام کرتا رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی معیشی آگ لگتی ہے، یہ ادارہ اسے بجھانے پہنچ جاتا ہے۔ کم از کم کاغذوں میں تو ان کا کام یہی ہے۔ لیکن IMF کی مدد مفت نہیں آتی، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت ہیں سخت معاشی پالیسیاں، جنہیں شرائط یا کنڈیشنلٹیز کہا جاتا ہے، اور یہی شرائط ہیں جو اس ادارے کو اتنا متنازع بناتی ہیں۔ اگر آپ IMF سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ان کے پروگراموں کے مقاصد بہت اچھے ہیں، معاشی استحکام لانا، حکومت کو بہتر بنانا، اور سب سے بڑھ کر غربت میں کمی لانا۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے نا؟ لیکن کیا حقیقت بھی اتنی ہی اچھی ہے؟ ناقدین کہتے ہیں کہ IMF کی کہانی کا ایک دوسرا اور کافی تاریک رخ بھی ہے۔ آئیے اب وہ کہانی سنتے ہیں۔ یہ الزام بہت سیدھا اور چونکا دینے والا ہے۔ IMF کے پروگرام غربت کا سبب بنتے ہیں۔ پیری نامی ایک تحقیقی ادارے کا یہ نتیجہ IMF کے اپنے دعووں کے بالکل الٹ ہے۔ ناقدین اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسے معاشی غلامی کی ایک نئی شکل یا نیو کولونیلزم کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ پالیسیاں غریب ممالک کو ہمیشہ امیر ممالک کا محتاج بنا کر رکھتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے صدیوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ اور یہ صرف الزامات نہیں ہیں، اس کے پیچھے تحقیق بھی موجود ہے۔ PIRI کی ریسرچ بتاتی ہے کہ جب IMF کسی ملک میں آتا ہے تو وہاں غربت میں اوسطاً 5% تک کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر پہلے 100 میں سے 30 لوگ غریب تھے تو IMF پروگرام کے بعد 35 لوگ غریب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہوئی نظریاتی باتیں، لیکن اصل دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آئیے 2 پڑوسی ممالک سری لنکا اور پاکستان کی مثالوں سے دیکھتے ہیں کہ IMF کی پالیسیاں زمین پر کیسی نظر آتی ہیں۔ پہلے سری لنکا کی بات کرتے ہیں۔ جنگ کے بعد ترقی کے لیے بھاری قرضے لیے گئے، پھر 2019 میں ایک غلط معاشی فیصلے نے سب کچھ بدل دیا۔ حکومت نے ٹیکسوں میں اتنی بڑی کٹوتیاں کر دیں کہ ملکی خزانہ ہی خالی ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اپریل 2022 میں سری لنکا تاریخ میں پہلی بار دیوالیہ ہو گیا، جس کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جو IMF کے پروگراموں کا ایک پرانا صارف ہے۔ اس وقت بھی پاکستان IMF کے ساتھ ایک بڑے معاہدے میں ہے۔ تو آخر وہ کون سی شرائط ہیں جن پر عمل کر کے پاکستان کو یہ قرض مل رہا ہے؟ تو یہ ہیں وہ مشہور شرائط: زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس کے دائرے میں لانا، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانا، اور خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کو ٹھیک کرنا۔ یہ صرف مشورے نہیں بلکہ لازمی احکامات ہیں۔ لیکن اس میں ایک دلچسپ شرط یہ بھی ہے کہ غریبوں کی مدد کے لیے بنائے گئے پروگرام یعنی BISP کا بجٹ بڑھایا جائے، جو شاید یہ ظاہر کرتا ہے کہ IMF اپنی پالیسیوں کے منفی اثرات کو کم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔
تو ان شرائط کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ چارٹس اس کی واضح تصویر دکھاتے ہیں۔ جب IMF توانائی کی قیمتیں بڑھانے کا کہتا ہے تو اس کا براہ راست مطلب بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا بوجھ صرف عام گھرانوں پر ہی نہیں بلکہ فیکٹریوں اور دکانوں پر بھی پڑتا ہے، جس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس دلدل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس مسئلے پر دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، 2 ایسے راستے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف سمت میں جاتے ہیں۔ ایک راستہ IMF کا ہے جو کہتا ہے کہ موجودہ نظام کو ہی بہتر بنایا جائے، یعنی حکومتیں اپنے اخراجات کم کریں اور مارکیٹ کو مزید آزاد کریں۔ دوسرا راستہ جو ناقدین پیش کرتے ہیں وہ اس پورے نظام کو بدلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک اپنا الگ مالیاتی نظام بنائیں، نئی کرنسیاں استعمال کریں اور اپنے قدرتی وسائل پر اپنا کنٹرول واپس لیں۔ تو آخر میں سوال وہیں آ کر رک جاتا ہے، کیا IMF وہ فائر فائٹر ہے جو آگ بجھانے آتا ہے، یا وہ خود بھی اس آگ کو بھڑکانے میں کہیں نہ کہیں شامل ہے؟ اس کا جواب آسان نہیں، اور شاید سچائی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں چھپی ہے۔ فیصلہ سننے والوں کا ہے کہ وہ کس کہانی پر یقین کرتے ہیں۔